وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یقیناً تم اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہرحال جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ آگے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے تعجب کا اظہار کیا، لا یعلم من خلق، کیا وہ ذات نہیں جانتی جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بڑی باریک بین ہے، باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولا تابع بنایا، تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع بنایا تاکہ تم اس کے فی مناکبہا، راستوں میں چلو۔ مناکب ویسے تو کندھے کو کہتے ہیں، مراد اس سے راستہ ہے، یا اس کے کنارے بھی ہو سکتے ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ایک دن اٹھنا ہے۔ آگے اللہ نے انسانوں کو ڈرایا ہے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اچانک وہ زمین تمہیں لے کر لرزنے لگے۔ یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ عن قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا تھا میرا پکڑنا؟ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر ہیں، صف باندھے ہوئے اور پروں کو بند کرتے ہوئے؟ چلیں جب پر کھولے ہوئے ہیں تو پروں کی وجہ سے نہیں گر رہے، لیکن جب پر بند کرتے ہیں تب کیوں نہیں گرتے؟ بات یہ ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں روک رکھا مگر رحمان نے، یقیناً وہ اپنی ہر چیز کو اس کائنات کے اندر دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا اللہ کے سوا کون ہے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر کے تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ یہ نہیں ہے کافر لوگ مگر دھوکے میں۔ بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنے رزق کو روک لے، اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بل لجوا فی عتو و نفور، سرکشی اور بیزاری میں، نفرت میں جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل الٹا ہو کر چل رہا ہو، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تمہیں قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، والافئدہ، اور دھڑکنے والا دل بھی عطا فرمایا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کا تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سوائے اس کے نہیں، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ اسے قریب سے دیکھیں گے، جہنم کو، تو وہ ان لوگوں کے چہرے بگاڑ کے رکھ دے گی جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس کے بارے میں تم دعائیں کیا کرتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب فلاں فلاں، تو یہ اس دن پتہ چل جائے گا آپ کو۔ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے ہلاک کرنے کا اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ارادہ کر لے، یا ہم پر اللہ رحم کر لے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ہاں حل ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے منکر بنے بیٹھے ہیں، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا،
عن قریب تم جان لو گے کہ کون واضح طور پر گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر صبح کرے تمہارا پانی غورا نیچے کی طرف جاتے ہوئے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا کہیں بور آپ کرواتے ہیں تو پانی 10 فٹ کے فاصلے پر آ جاتا ہے، کہیں 100 فٹ کے فاصلے پر، کہیں آپ 150 کی گہرائی میں جائیں تو پانی آ جاتا ہے، کہیں جہاں ہم رہتے ہیں لاہور میں تو یہاں تقریباً 200 تک اگر گہرائی میں جائیں تو صاف پانی آتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ 200 تک پانی کون اس کو وہاں روک کر کھڑا ہوا ہے؟ اسی طرح جہاں 20 فٹ پہ 10 فٹ پہ پانی آ رہا ہے وہاں 10 فٹ پہ کس نے پانی کو روکا ہوا ہے؟ تو جو ذات 10 فٹ 50 فٹ 100 فٹ 300 فٹ تک پانی لے جا سکتی ہے تو ان اصبح ماؤکم غورا، وہ اگر چاہے تو بہت زیادہ نیچے بھی لے جا سکتی ہے، اس پانی کو خشک بھی کر سکتی ہے۔ تو فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں یہ بہتا ہوا پانی عطا کرے گا؟ آپ حضرات ابھی ہم نے ترجمہ تو کر لیا بہرحال، لیکن اس کی ایک ایک آیت میں اگر آپ غور کریں تو انسان کے لیے بڑے پیغام چھپے ہوئے ہیں۔ انسان کے سدھرنے کے لیے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن ومن یأتیکم بماء يأت معین۔ بماء معين عرفان صاحب آپ کی آواز نہیں آئی۔ يأتيكم بماء تو کون تمہارے پاس لے کر آئے گا بہتا ہوا مطلب پانی؟ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون واللہ اعلم بمرادہ، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے وہ لکھ رہے ہیں۔ ایسے مراد تقدیر بھی ہے، قرآن بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، اور بعض نے ما یسطرون سے چیز مراد نہیں لی، لکھنے والے مراد لی ہیں۔ قسم ہے قلم کی اور ان فرشتوں کی جو لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر فرمائی ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کو جو اسوہ حسنہ عطا کیا گیا ہے وہ خلق عظیم ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تصویر تھے، عملی نمونہ تھے۔ جو کچھ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہوا تھا۔ باقی آپ جانتے ہیں یہ مشرکین مکہ کا الزام کہ وہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے اور مختلف قسم کے الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر مختلف انداز میں جواب دیا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور یہ جو ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرداران قریش نے کئی مرتبہ کئی قسم کے مطالبات رکھے۔ کبھی کہا کہ مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آدھی بادشاہت دے دیتے ہیں، جہاں کا آپ کہتے ہیں وہاں زمین دے دیتے ہیں، اور کبھی کہا کہ آپ جانا ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، کہیں کہا کہ آپ اپنے
جو تبلیغی فرائض ہیں آپ کے، ان میں آپ نرمی کا مظاہرہ کریں اور اس طرح کی باتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نرم تھا؟ تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے جھٹلانے والوں کو، وہ تو یہ چاہتے ہیں لو تدہن فیدہنون، کاش کہ آپ سستی کریں تو وہ لوگ بھی سست ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ عیوب بیان کیے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تو ہرگز ہرگز اطاعت نہ کیجیے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد جو ہے نا اخنس بن شریق، بعض نے کہا اسود بن عبد یاغوس، بعض مفسرین نے ولید بن مغیرہ، یہ 3 4 نام لکھے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پر ہم نے ان لوگوں کو کے نام یاد رکھنے کے لیے نہیں پڑھنا، ہم نے یہ پڑھنا ہے کل حل فی مہین، جو لفظ ہم پڑھیں گے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ یار میں تو اس ضمن میں نہیں آ رہا۔ قرآن جب بھی مخاطب کرتا ہے تو وہ سامنے والے کو مخاطب کرتا ہے کہ بھئی آپ سمجھو اس کو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنانے کے کام ہے تو اپناؤ، چھوڑنے کے کام ہے تو چھوڑو۔ تو کل حلاف، ہر قسمیں اٹھانے والا، تو کیا ہم بات بات پر قسمیں تو نہیں اٹھاتے؟ مہین، بے وقعت آدمی، ذلیل آدمی، ہماز، تانا دینے والا، اور صرف کبھی کبھار نہیں، تانے دینے کا عادی انسان، مشائم بنمیم، چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر، احسان جتلانے والا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، گناہگار، عتل، بد مزاج، بعد ذالک زنیم، ان سب کے ساتھ ساتھ وہ بدنام بھی ہے۔ زنیم کہتے ہیں یعنی جو زنا کی پیداوار ہو، لیکن اس کے یہ سارے عیب چھپے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کان ذا مال و بنین، کیونکہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے، اس کے پاس افرادی قوت بھی ہے اور مال و دولت کی قوت بھی ہے۔ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے، عن قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ آپ جانتے ہیں انسان کے چہرے میں اگر ناک کے اوپر داغ ہو تو وہ بہت زیادہ بدنما لگتا ہے، تو یہ بدنمائی کے لیے داغ لگایا جائے گا۔ آگے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کچھ لوگوں کا، یقیناً ہم نے ان کو آزمایا، ہم ان کو آزمائیں گے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب وہ قسمیں کھا رہے تھے، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ ہم ضرور بضرور صبح کے وقت میوہ جا کر توڑیں گے۔ یہ مالداری کا بھی ذکر کیا ہے نا، ان کے پاس مال ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی مال کا زعم نہیں ہونا چاہیے، وہ انسان کو رسوا بھی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے صبح صبح میوہ توڑنے کی بات کی، ولا یستثنون، لیکن استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو ان کے باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک چکر لگانے والے نے چکر لگایا، اور اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، وہ لوگ تو اپنے گھروں میں تھے کہ صبح جائیں گے، فاصبحت کالصریم، اس باغ نے صبح کی ایسے جیسے کٹا ہوا کھیت ہو۔ انہوں نے اب اچھا وہ لوگ وہاں اٹھے اپنے گھر میں تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح صبح، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو بھائی صبح صبح اپنی کھیتی پر اگر تم کاٹنے والے ہو۔ پھر وہ چلیں، وہم یتخافتون، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے رازدارانہ انداز میں کہہ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، خیال کرنا آج تمہارے پاس کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے، یعنی کسی مسکین کو، غریب کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم باغ میں پھل کاٹنے جا رہے ہیں، وہ بھی آ جائے گا مانگنے کے لیے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے نکلے
علی حرد، بخل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے۔ اب جب باغ میں پہنچے اس پر تو گرم ہوا چل چکی تھی، اس کا تو نظام خراب ہو چکا تھا سارا۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے انا لضالون، شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں۔ لیکن جب غور کیا پتہ چلا بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی ہمارا تو نقصان ہو گیا، یہ تو ہمارا ہی ہے۔ تو ان میں سے جو درمیانہ آدمی تھا وہ کہنے لگا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، تم تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اور وہ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر یتلاومون، ایک دوسرے کو الزام دینے لگے اور کہنے لگے ہائے ہمارا ناس ہو، ہم سرکشی کرنے والے ہیں، قریب ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر تبصرہ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ ان کو بعد میں احساس ہو گیا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آگے اللہ جو مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے کذالک العذاب، اس طرح عذاب ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا اس طرح مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، جسمانی نقصان ہو جائے، کچھ یعنی تکلیف وغیرہ ہو جائے، تو ہمیں بھی فوراً اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نقصان کیوں ہو جائے، نقصان ہونے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، جسمانی، مالی یا جانی نقصان ہونے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے اوپر مسکین کی بات کی، تو ہم یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا اور دوست احباب کا حق نکالتے رہیں تاکہ ایسے نوبت ہی نہ آئے۔ تو فرمایا اس طرح عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جان لیں۔ یقیناً متقی لوگ اپنے رب کے پاس نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تمہیں کیا ہو گیا، ہم مجرموں کو، مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم درس دیتے ہو کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغہ، یا تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی تھیں جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں، اس میں یہ تھا کہ یقیناً تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھ لیجئے کون ان کا ذمہ دار ہے۔ اچھا، یا ان کے پاس کوئی شرکاء ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے شرکاء کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ حالانکہ یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں، نہ شرکاء ہیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی قسمیں ہیں۔ جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ان کو اپنے عمل سے ہی جب آگے بڑھنا ہے تو خیال کرنا چاہیے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی اور یہ لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ساق ویسے تو پنڈلی کو کہتے ہیں جیسے میں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض حضرات نے اسے تشبیہ دی ہے سخت مصیبت سے، سخت حالات سے۔ تو قیامت کی ہولناکی کو پنڈلی کھلنے سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی اس دن کھولیں گے۔ بہرحال کیسی ہوگی وہ اللہ کی شان کے مطابق، ہمیں اب ہی ما اب ہم اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تو ہمیں بھی اسے مبہم ہی رکھنا چاہیے۔ جی، اور بعض نے پھر اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے بجائے یوں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جو اس دن ظاہر ہوگی۔ اب وہ کیا ہے؟ پھر وہی بات واللہ اعلم بمرادہ، جس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ دنیا میں بلائے جاتے تھے سجدوں کے لیے اور یہ صحیح سالم تھے لیکن نہیں کرتے تھے۔ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جس نے اس بات کو جھٹلایا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، عن قریب ہم انہیں وہاں لے جا رہے ہیں جس کے بارے میں یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے ان کو خود مہلت دی ہے، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ آپ ان سے اجرت تو نہیں مانگتے جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہیں۔ تو آپ صبر کیجیے اپنے رب کا نام لے کر، اور نہ ہو جائیے کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح۔
جب اس نے مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح، جب اس نے پکارا وہ ہوا مغزوم، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اسے اس کے رب کی طرف سے نعمت نے پا لیا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، اور انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا اس حال میں کہ وہ مذموم تھے، یعنی اچھی حالت میں نہیں تھے۔ باقی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اسے اس کے رب نے چنا اور نیکوں کاروں میں سے بنا دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں۔ یہ محاورہ ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بھائی ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کھا جاؤ گے، حالانکہ آنکھوں سے کھاتا تو کوئی نہیں ہے، ایسے کوئی نظروں سے گرا تو نہیں سکتا، لیکن مقصد ہاں اگر نظر بد ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ہے کہ نظر بد چلتے پھرتے انسان کو قبر میں اور چلتے پھرتے اونٹ کو ہانڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نظروں سے، کب؟ لما سمعوا ذکر، جب وہ نصیحت کو سنتے ہیں، یعنی جب آپ انہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے گورتے ہیں جیسے آنکھوں سے گرا دیں گے، کھا جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں انہ لمجنون، یعنی آخر میں آپ کی باتوں کو یوں دھدکار دیتے ہیں کہ یہ تو بھائی دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یاد رکھو یہ دیوانہ نہیں ہے، اور یہ باتیں کوئی اساطیر الاولین نہیں ہیں، یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیحت قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔